رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج کے دورہ قرآن میں ہم اما پارے کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں 20 صورتیں شامل ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا قرآن جو ہے وہ مکمل ہو جائے. آج کے جو جذبات ہیں میرے اور آپ سب کے بھی یقیناً جو ہے ملے جلے تاثر ہوگا، جس میں خوشی بھی ہے، بہت زیادہ خوشی ہے. اللہ کا بہت شکر، ہم جتنا ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام شروع کروایا اس کو مکمل بھی کروایا. اور تھوڑا سا غم بھی ہے، تھوڑی سی اداسی بھی ہے کہ یہ جو محفل ہماری سجتی تھی، یہاں پر 2 بجے سے لے کر ہم بیٹھے ہوتے تھے سب، اور اکٹھے اتنے سارے لوگ ایک وقت میں اور قرآن سن رہے ہیں، اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. اور یہ وقت بہت ہمارا جو باقی جو ہمارے دن کے اوقات میں ہم دوسرے کام کر رہے ہوتے تو اس میں بڑا فضیلت والا وقت اللہ نے ہمیں نصیب کیا. تو وہ وقت ہمارا اس طرح سے نہیں ہوگا آگے انشاءاللہ. ہم سب اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم بہترین انداز میں عبادت کریں، قیام کریں، روزے رکھیں. لیکن یہ والی جو گھڑیاں ہیں ان سے ذرا ہمارا جو ہے ابھی آج کے لیکچر کے بعد اختتام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والے بندوں میں شامل کرے، اور ہماری جو شکر والی کیفیت ہے نا وہ اداسی کو مٹا دے. ٹھیک ہے. آخر میں ہم جب پارا کمپلیٹ کر لیں گے اس بارے میں بات کروں گی. تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں اپنا سبق. آج سے جو شروع ہوگا وہ سورۃ الفجر سے ہے، اور سورۃ الفجر کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. آپ کے سامنے میں نے سورۃ الفجر کی 5 آیات تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی. اور فجر کی جو خاصیت یہاں بیان کی جاتی ہے اس میں عام رائے یہ ہے کہ یہ جو فجر ہے یہ 10 ذی الحجہ کی فجر سے مراد ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے، اور 10 رات جو ہے اکثر مفسرین 10 ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ان کا جو ہے یہاں پر جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ یہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو فجر کی بات آ گئی، 10ویں جو رات تھی صبح میں جس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، تو فضیلت کے اعتبار سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دن مناسک حج کے حوالے سے بہت زیادہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور سے 10 تاریخ. ٹھیک ہے. اور اگلی تیسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے جفت اور طاق راتوں کی. یہ جفت اور طاق راتیں کون سی ہیں؟ اس میں جو طاق راتیں ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس میں ہم سب شامل داخل ہونے والے ہیں، تو جو آخری عشرہ ہے اور اس کی جو طاق ہے جس میں ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، اس میں دیکھیے گا کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک تاریخ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اگر ہم صرف سعودیہ کی ہی بات کریں تو وہاں پر اگر 21 تاریخ کل تھی تو ہماری آج ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے، کہیں جفت ہے تو کہیں طاق ہے. تو جفت اور طاق راتوں کی قسم کھا کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ دنیا پر نازل کی جانے والی لیلۃ القدر میں جو فضیلت، جو فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، وہ کہیں جفت میں آ رہا ہے کہیں طاق میں آ رہا ہے. تو اس حساب سے ہی آخر کی 10 راتیں ہی اہمیت کی حامل ہیں.
ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، صرف 21، 23، 25، 27 اور 29 کو ہی ہم یہ نہ سمجھے، بلکہ ہم آخری عشرے کی تمام راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے قیام کریں، دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ چوتھی آیت میں قسم کھا رہا ہے رات کی کہ جب وہ گزر جائے. آیت نمبر 5، کیا اس میں کوئی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں؟ کیا عقل مند لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا غور کر رہے ہیں، ان باتوں کی اہمیت کو جان رہے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی قوم عاد جو کہ ستون والے تھے، اور یہاں پر ارم کا ذکر ہو رہا ہے، ارم ذات العماد، یعنی ارم جو تھے وہ قوم عاد کے جو شاہی خاندان تھے ان کا لقب تھا. ٹھیک ہے، تو ان کا انجام نہیں دیکھا. اب یہاں دیکھیں اشاروں میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ساری ڈیٹیل ہم پچھلے شروع کے پاروں میں پڑھ کر آ چکے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے یہاں پر قوم عاد کا ذکر کیا، تو کیا آپ کے ذہن میں وہ پورا منظر آیا جو پہلے اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اللہ کی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سننے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق دی. ٹھیک ہے، یہاں سے اشاروں میں بات ہو رہی ہے. تو آگے دیکھیے، اور جو قوم عاد تھی وہ جسمانی لحاظ سے جو ان کی قوت تھی اس کا جو مقابلہ ہے پوری دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے قوم سمود کو یاد کرو کہ وہ تو چٹانوں کو تراش لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ماہر تھے، ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی، اور ان کے جو بنائے ہوئے گھر اور محلات تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں. آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تراش تراش میں ماہر تھے. اور پھر فرعون کو دیکھو، اس کا انجام نہیں یاد کہ انہوں نے کس سرکشی اختیار کی، بادشاہت اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے نوازا، لیکن انہوں نے تو سرکشی اختیار کی اور فساد پھیلایا زمین میں کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ سب قومیں جو نام لیے گئے ان کو بہت کچھ دیا اللہ نے، لیکن انہوں نے کیا کیا، سرکشی اختیار کی، اور اس کے نتیجے میں عذاب کا شکار بنے اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے کہ کوئی ایک فرد ہو یا کوئی پوری قوم ہو، اگر سرکشی کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا. اپنے اس جرم کی سزا اسے ضرور مل کر رہے گی. اور دنیا پرستوں کا تو یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے عزت دے کر، نعمتیں دے کر، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بڑی عزت مل گئی، کیونکہ اس کی جو طلب ہے وہ دنیا کی ہے، وہ مال کی ہے، وہ عزت کی ہے، وہ شہرت کی ہے. جب اسے مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دے دی. اور جب آزما رہا ہے اس کا رزق تنگ کر کے تو سمجھتا ہے کہ مجھے تو ذلیل کر دیا، اب میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں. مطلب جو دوسری نعمتیں ہیں اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. صرف اس کے پاس مال ہو، شہرت ہو، لوگ اسے دیکھیں، لوگ اسے سرائیں، اس کا جو دنیا پرست کا ایک جو مقصد ہے وہ صرف دولت ہی ہے، دنیاوی شہرت ہو گئی، دنیا کے مال کی طرف ہو گئی، اس کی رغبت وہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور اصل جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہم اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دولت جو نعمتیں ان کی طرف بھاگو، نہیں، ان کو استعمال کرو، ان کا شکر ادا کرو، لیکن اصل مقصد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے جو راہ دکھائی ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور اگر کبھی امتحان یا آزمائش آ جائے تو اس میں بھی شکر گزاری کرنی ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم تو ذلیل ہو گئے، اگر آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اب تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. تو رزق جب بھی کبھی تنگ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے. اور اس میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس حال میں بھی اللہ ادا کر کے، صبر اور استقامت کے ساتھ، اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. ہماری مالی تنگی سے، ہماری جو اللہ کی فرما برداری والی روش ہے اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. اچھا، اب آگے دیکھو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 17 میں کہ یہ لوگ تو یتیم کی عزت ہی نہیں کرتے. جن کے پاس زیادہ مال اور دولت آ جائے، یا جن کی نظر میں مال اور دولت کی اہمیت ہوتی ہے، وہ تو یتیم کی عزت ہی نہیں کرتے، کہ وہ تو اتنے مالی طور پر مستحکم ہوتے ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپس میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، کم ہو جانے سے ڈرتے ہیں، اور ساری کی ساری میراث جو دوسرے یتیموں کا حصہ ہے یا دوسروں کا جو حق ہے وہ بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، ہر طرح سے اپنے مال کو بڑھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، مال سے بے تحاشا ٹوٹ کر محبت بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا آیت نمبر 21 سے قیامت کا منظر شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے رکھی پہلے ان کو تھوڑا سا ہمیں جگانے کے لیے رکھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آخر کے پاروں میں قیامت کا ذکر بار 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 ملتا ہے، اور اما پارے میں تو میں کہتی ہوں پورا کا پورا ہمیں اس کے لیے تیار کر دیا ہے کہ بس اب آپ کمرہ امتحان میں جانے ہی والے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہدایت طلب کی تھی، آپ کو طریقہ بتا دیا، کامیابی کا راستہ بتا دیا، خسارے کا راستہ بتا دیا، اب تو بس سب کچھ پتا چل گیا ہے، اب کمرہ امتحان میں جانے والے ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر کس طرح سے پیش کر رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ یہ جو نشیب و فراز تم دیکھتے ہو، کہیں سمندر ہے، کہیں گہرائیاں ہیں، کہیں اونچے اونچے پہاڑ سر کرنے میں تمہیں کافی دن لگ جاتے ہیں، یا تم سوچ بھی نہیں سکتے ان کو سر کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالی کی تجلی ظاہر ہوگی، اور فرشتے دار قطار در قطار کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور پھر یہ اسی زمین پر ہی ہوگا۔ اگر ہم ان آیات کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ تمام معاملات جو ہیں، قیامت کا جو منظر ہے وہ اسی زمین کے اوپر ہی واقعہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو زمین پر کیے گئے معاملات ہیں نا، جو بھی اعمال ہم نے زمین پر کیے ہیں اس کا حساب کتاب اسی زمین پر ہی کیا جائے گا۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیے، اور لے آئی جائے گی اس روز جہنم بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جہنم کا جو ظہور ہے، جو ظاہر ہوگی، وہ بھی شاید زمین کے اندر ہی سے کہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا تو اس کے اندر جو کھولتا ہوا، کہتے ہیں نا زمین کے اندر لاوا ہے، کچھ اس قسم کا، اور اس کی شدت تو کہیں کہیں زیادہ ہے، جو ہم ابھی اگر جان بھی لیں تو جو جہنم کی شدت ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو وہ جو جہنم، وہ جو لاوا ہے، وہ جو کھولتا ہوا ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا، تو اس دوران ہی جہنم بھی ظاہر ہو جائے گی، اور اس دن پھر انسان کو سمجھ آئے گا کہ اصل جو ہے کیا تھی حقیقت انسان کی، یا روز حساب کی حقیقت کیا تھی۔ لیکن اس دن اس کی سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ کہے گا افسوس کے ساتھ کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے کے لیے بھی بھیجا ہوتا، کچھ نہ کچھ میں نے ضرور کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں پڑے رہے، یتیموں سے سختی کی، مساکین کی مدد نہیں کی، اور دوسروں کا مال ہتھیانے میں لگے رہے، اور اپنا مال بچاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتے چلے گئے، لاپرواہی کرتے چلے گئے، جھٹلاتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ کاش ہم اپنی زندگی میں ہی کچھ آگے کے لیے بھی بھیج دیتے، تو اس دن جو اللہ عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور اس دن کا باندھنا کوئی اور نہیں باندھ سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں میدان حشر میں جب یہ نقشہ کھینچا گیا، یہ سب کچھ بتایا گیا، مختصر 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کھل کر بیان کر دیا۔ جو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ 3 آیات جو ہے بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے جو ہے نا کافی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی خوش قسمت ذکر کر رہا ہے، جنت والوں کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور یہ جو ذکر ہے نا، یہ ہم سب مسلمانوں کی خواہش، ہم سب مومنات کی خواہش ہے کہ کاش ہم ان لوگوں میں شامل ہو۔ اور یہاں میں ان آیات کو پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر ان کا مطلب بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو مطمئن ہو کر یکسوئی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ کے شکر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے لطف اندوز ہونے کے ساتھ
یہاں پر اپنی اللہ کی بندگی میں لگے رہنے والے جو تھے اور دین کے ساتھ دین پر جمے رہنے والے جو تھے وہ نفس مطمئنہ تھے، وہ ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے اوپر کوئی آزمائش بھی آ جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو آزماتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تم سے راضی ہے اور تم بھی اس سے راضی ہو. یعنی جو خوش قسمت لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ خوش قسمت تو ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیسے راضی کرے گا کہ ان کو بہترین باغات میں بھیجے گا، بہترین نعمتوں کی جنت میں بھیجے گا، ٹھیک ہے. اور داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں. نیک بندے کون سے؟ جس میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام بھی شامل ہے، صدیقین بھی شامل ہے، شہداء بھی شامل ہے اور صالحین بھی شامل ہیں. اللہ اللہ، کیا جو ہے معیار ہوگا ان کا. وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے مات بھیجے اور یہ لوگ ہماری رفاقت میں ہوں گے، یعنی ہمیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے گا اگر ہم دین پر جمے رہنے والے ہیں، اگر ہم ثابت قدم ہیں. اور اللہ کہے گا کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اور وہ جو پہلے کی نوازشات تھیں وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو ایک چھوٹی سی ہم مہمان نوازی کہتے ہیں نا کہ استقبالیہ مہمان نوازی، وہ مہمان نوازی تھی کہ اللہ بھی راضی ہو گیا اور تمہیں بھی میں راضی کر رہا ہوں، تمہیں بھی اپنا سکون میسر ہو جائے گا. اور یہاں ہماری یہ صورت مکمل ہوتی ہے. ہم بڑھتے ہیں سورۃ البلد کی طرف. سورۃ البلد جو ہے اس کا مطلب شہر ہے، ٹھیک ہے. بلد کا مطلب شہر. اور یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، ٹھیک ہے. یہاں ہم لا کا مطلب نہیں ہے، لیکن اس کے بعد رک کر میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، ٹھیک ہے. کون سے شہر کی؟ مکہ مکرمہ کی. نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شہر حلال ہو جائے گا. حلال کس طرح سے؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے خون ریزی منع ہے، بہت ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ عنقریب یہ شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہو جائے گا. اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ فتح مکہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس دن تھوڑے بہت ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے حوالے جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جس میں خون ریزی بھی ہوئی، اور وہ بہت کم واقعات تھے، لیکن جہاں بالکل منع ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا. آگے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ والد اور اولاد کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے کہ ایک والد جو ہے اپنی اولاد کی پرورش اور کے لیے جو جو مشقت اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ جو والد ہے صبح نکل کے جائے گا، ٹھیک ہے. اکثر دیکھیں بہت جلدی صبح اٹھ کر جا رہے ہیں، اپنی نیند کو چھوڑ رہے ہیں، باہر سفر کر رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اور پھر محنت طلب کام کر رہے ہیں کہ اچھی روزی مل جائے گی اور میں بچوں کا پیٹ بھر سکوں گا، ان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکوں گا. تو یہ ایک مشقت طلب کام ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت کے لیے کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیا اس کا مقصد ہے کہ انسان جو ہے محنت اور مشقت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، ہم بہت مشقت میں اپنا دن گزارتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں ہی یہ مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. جہاں غریب محنت کر رہا ہے وہاں امیر کے بھی بہت زیادہ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ اس میں بھی کسی نہ کسی مشقت کا جو ہے اس میں عنصر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی جو ہے کوڑی کوڑی کا محتاج ہے تو ایسا بھی ہے کہ کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اس کو سنبھالے نہیں سنبھل رہی اور وہی اس کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو کسی کے پاس سر چھپانے کا آسرا نہیں، بہترین ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے مشکل کا شکار ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہم جانتے، ہمارے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ بہت زیادہ دولت ہونے کے باوجود، ہر چیز کا آرام ہونے کے باوجود سکون سے سو نہیں سکتے، ٹھیک ہے.
تو یہاں پر کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی بشر ہو، اس کی زندگی میں مشقت بھی ہے، پریشانی بھی ہے. اس سے بچ کر کوئی آگے نہیں نکل سکتا کہ چلو ہم یہ کہہ دیں کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کسی پریشانی یا کسی مشقت کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ اور جب یہ بات ثابت ہے کہ ہر انسان چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، ٹھیک ہے، فقیر ہے یا بادشاہ ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مشقت، کوئی نہ کوئی محنت اسے لاحق ہے، پھر بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوتی، پھر بھی اس کا غرور جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اب یہاں پر دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم ابو جہل کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی جو بھی اس کے مسئلے مسائل تھے تو وہ تھے، لیکن اکڑ اس کی بھی ختم نہیں ہوئی. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا. اب یہ کون کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا؟ یہاں اس آیت میں جو سرداران قریش تھے ان کی ذہنیت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اکثر بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ کر جو ہے دیا کرتے تھے، اپنا مال جو ہے اس میں خرچ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اگر دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے، میں صرف ایک ہی نام لوں گی، باقی تو بہت زیادہ ہیں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی پیچھے نہیں رہتے تھے کہ ہم اس کام میں پیچھے نہ رہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم بات کریں کہ حج جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، مکہ میں رواج تھا، تو اس دوران بھی یہ خدمت کیا کرتے تھے، حج پر آنے والے لوگوں کے لیے بھی خدمت کیا کرتے تھے. لیکن ان کے خرچ کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ دعوت حق کو جھٹلا چکے تھے، اور ان کا جو مقصد تھا وہ لوگوں میں اپنا نام جو ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے اتنا خرچ کیا. جب یہاں آنے والے باہر جائیں گے تو بھی وہ بیان کریں گے، اور یہاں مکہ میں رہنے والے لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ کس طرح سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ چیز تھی ان کے اندر، لیکن عقیدہ توحید نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ سوچتے ہیں کہ ان کا جو دینا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے، جو خیرات کی جاتی ہے، جو صدقات دیے جاتے ہیں، کسی کی مدد کی جاتی ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے نا، یا کسی بندوں کے لیے؟ ان کا مقصد تو دوسرا تھا. تو وہ کیا یہ سوچتے ہیں کہ جس کو ضروری تھا وہ نہیں دیکھ رہا ان کا یہ دینا؟ تو یہاں پر مقصد ان کا کھل کر بیان ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، اور ایک زبان اور ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی 2 گھاٹیوں کی، یعنی 2 ایسے راستے جس میں ہم نیکی اور بدی کو تصور کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ گھاٹی عبور نہ کر سکا. ٹھیک ہے، کون سی گھاٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے خود ہی پوچھ رہا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کون سی ہے، وہ چڑھائی کون سی ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کسی کی گردن کا چھڑا دینا، یعنی کسی طرح مال خرچ کر کے کسی غلام کو آزاد کر دینا، یا کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دینا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا جب وہ نہایت بھوکا ہو، جب وہ نہایت ضرورت مند ہو، یا اور یہ دیکھنا کہ کوئی یتیم، کوئی محتاج، کوئی آپ کا قرابت دار جو ہے اس محتاجی کا، اس بھوک کا شکار تو نہیں ہے. اور جو ہے یہ جو مشکل گھاٹی ہے نا، اس میں جو تعلق بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ حب مال کا تعلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر صرف دکھاوے کے لیے دینا اور شہرت حاصل کرنا یہ جو ہے معیار نہیں ہے. اصل معیار کیا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے. ٹھیک ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، اپنا مال اس جگہ خرچ کرنا جہاں جو ہے اصل مقصد پتہ چلے. تو یہ جو گھاٹی ہے، یہ جو حب مال کا سے نکلنے والی جو ایک روش ہے، یہ بہت مشکل ہے، اور اکثر لوگ اس سے نکل نہیں پاتے، اپنے مال کو اس طرح سے خرچ کرنے کے لیے نکل نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جب اس عمل سے گزرو گے، حب مال سے نکل کر آؤ گے، مال کی محبت سے باہر آؤ گے، تبھی تو تمہارا ایمان کامل ہوگا.
تو ایمان جو مال کی محبت تمہارے دل میں بسی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایمان لانا، تو ایمان کے تقاضے تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم اس پر قابو پا لیتے ہو تبھی تم ایمان میں داخل ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ تبھی تو پوری کرو گے جب آپ دنیا کی محبت چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے؟ استعمال کے لائق اللہ نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو گم مت کر لینا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں چھوڑ دینا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار یہ ترتیب بتا رہا ہے، یہ سب کچھ بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے آگے اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو ہمدردی کی نصیحت کی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی بات کی، تو یہ ہوں گے داہنے ہاتھ والے یعنی سیدھے ہاتھ والے، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے؟ اور بائیں ہاتھ والوں کا انجام کیا ہوگا کہ ان کے اوپر آگ بند کر دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم سورۃ الشمس کو پڑھتے ہیں، اور دیکھیں یہاں پر بھی جو قسم کھانے کا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر یہ آیتیں بہت روشن ہیں تو میں یہاں پر ان کو ہی بیان کروں گی، اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں قسم کھاتا ہے دن کی کہ جب سورج اس کو روشن کر دے، اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتا ہے کہ جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، ٹھیک ہے؟ اور آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے آسمان کی کہ جیسے اسے بنایا، اور قسم آگے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ زمین کی جیسے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس انسان کی کہ جیسے اس کو سنوارا۔ اب یہاں نفس کی بات ہو رہی ہے، آگے کی جو 2 آیتیں وہ بہت اہم ہے، اس کو دیکھیے گا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ کامیابی کی کنجی کس میں ہے؟ نفس کو پاک کرنے میں۔ اور ناکامی کی کیا ہے؟ کہ جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ مٹی سے مراد جو مٹی میں دفن کرنا ایک ہمارا جسد خاکی ہے، اور اس کے جو مطالبات ہیں وہ زمین پر جو ہمیں نظر آتے ہیں مال کی صورت میں، اس کے عیش و آرام کی صورت میں، اگر ہم اس میں گم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ ناکامی کے راستے پر بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تو یہ مختصر ترین انداز ہے ان 2 آیتوں میں، آیت نمبر 9 اور 10 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے بیان کر دیے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 11، تو قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باعث، یعنی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے قوم سمود کا وہ مطالبہ، وہ معجزہ جو انہوں نے بہت وہ کہتے ہیں ضد کر کے منگوایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معجزہ دکھا دے۔ اونٹنی والے معجزے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور نبوت کو جھٹلا دیا، اور اس شرط پر کہ ہم مانیں گے تمہاری بات کو کہ تم یہ ہمارا معجزہ جو ہماری ایک ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو پہاڑ سے وہ اونٹنی باہر آئی، اور وہ گابن اونٹنی، اور اس نے آ کے بچہ جنا، اور اس طرح سے فرمائشی ایک معجزہ جو تھا اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا کہ وہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو اللہ کے جو معجزے ہیں اللہ نے پورے کیے، اب تم نے مطالبہ کر کے مانگا ہے تو اب اس کو سنبھالو۔ تو وہ جب اونٹنی پانی پیتی تھی تو وہ پانی تقریباً سارا ختم ہو جاتا تھا، اور ان کے جو قوم کے جو جانور تھے وہ پیاسے رہ جاتے۔ اس طرح یہ ہوا، انہوں نے ہی یہ تجویز رکھی، قوم کے لوگوں نے، سرداروں نے یہ تجویز رکھی کہ ایک دن ہم اونٹنی کا رکھ دیتے ہیں اور ایک دن جو ہے ہمارے جانور پانی پیئیں گے۔ تو ہوا یہ کہ وہ اونٹنی اتنا پانی پی لیا کرتی کہ وہ ان کے جانور بچتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی سے اب چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نہ جو ہے ایمان لے کر آئے، نہ حضرت صالح کی نبوت کو مانا، اور پھر اپنے ہی مانگے ہوئے معجزے کو کیا حل کیا کہ اس کو جو ہے مار ڈالا، اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور پھر جو ہے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس پوری قوم کو ہی اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے قسموں کا سلسلہ، یہ ہم سورۃ اللیل میں بھی دیکھیں گے۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ رات کی قسم اسی انداز میں کھا رہا ہے کہ
قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، یعنی تمام چیزوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 3، اور قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ یہاں دیکھیے گا کہ مختلف افراد کی جو کوششیں اور محنتیں ہیں نا، وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سب کو ایک ہی اس سے نہیں ناپا جائے گا، جو اس کی وسعت ہے اسی حساب سے اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اب آگے کی جو آیتیں ہیں ان میں دیکھیے گا کہ جو نیکی اور بدی کے دونوں راستے ہیں اس کے تین تین اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، تو جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ عطا مطلب جس نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، اور تقوی متقی ہو کر اس نے اپنی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، اور جو ہے اس نے تصدیق کی، اچھی بات کی، یعنی قرآن مجید اور دعوت حق جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے گواہی دی کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس کو مانا کہ میں پہلے غلطی پر تھا اور یہ بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تین اوصاف بیان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم رفتہ رفتہ منزل کو، اس کو ہم آسان منزل کی طرف پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو رفتہ رفتہ آسان منزل یعنی جنت کی طرف پہنچا دیں گے۔ یہ تین اوصاف، ٹھیک ہے، یعنی اب جو اللہ کی راہ میں دے گا اس کی پہلے ہم اچھے سے وضاحت پڑھ چکے ہیں کہ اس کے دل میں جو مال کی محبت ہے وہ نہیں ہوگی۔ مال کی محبت دنیا کی محبت، دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے بعد پورا پورا ایمان میں داخل ہو گیا، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق کرنا صرف ہاں بولنا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہے۔ جب ہم یہ سارے کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جو منزل ہے وہ جنت بنا دیتا ہے اور اس کی طرف ہمیں پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ جن کی منزل جنت ہے۔ آگے آیت نمبر 8 سے دیکھیے، تو جس نے بخل کیا، جس نے کنجوسی کی، جس نے بچا کے رکھا اور بے پرواہی اختیار کی، بے پرواہی یعنی آخرت کے حساب سے، پوچھ گچھ کے حساب سے، اور بے پرواہی تقوی کی الٹ ہم اس طرح سے لیں گے کہ جب پرہیزگاری اور متقی ایک بندہ ہے وہ ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اپنے وقت کا بھی حساب دینا ہے، اپنے جو بھی حرکات میں، جو بھی اعمال میں کر رہا ہوں، جو بھی سوچ میری ہے اس کا مجھے حساب دینا ہے، تو وہ بہت الرٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے بے پرواہی کی، بے پرواہی یعنی اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میں جو میرا دل آ رہا ہے، جو میرے من مانی والی کیفیت ہے، بس یہ میرا دل کیا یہ لے لیا، یہاں خرچ کرنے کا دل کیا، یہاں جانے کا دل کیا، یہ کھانے کا دل کیا، تھوڑا کھایا بچا دیا، مطلب اسے پرواہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے پرواہی کی زندگی کی۔ اور آیت نمبر 9 میں دیکھیے، اور جھٹلا دیا اچھی بات کو، اچھی بات کو، وہاں پر تصدیق ہو رہی تھی لیکن یہاں پر انکار کر دیا، جو بات تم تک پہنچی اس کو انکار کر دیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کو ہم رفتہ رفتہ مشکل منزل یعنی جہنم تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس کا وہ مال کسی کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا، اور ہمارے ذمہ تو ہدایت پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے پاس ہدایت آ گئی، اب عمل کرنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ ہمیں پیدا کرنا ہے، اس پر جمے رہنے کی مدد اللہ سے طلب کرنی ہے، یا تو اس کو بھی تصدیق کرتا ہے ایک انسان یا پھر اس کو جھٹلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کہاں شامل ہونے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اپنے کلام پاک پڑھنے کی بھی توفیق دی، سننے کی بھی، عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اس پر جمے رہنے کی بھی توفیق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی، یعنی جو فیصلہ ہے نا وہ مالک یوم الدین ہے، وہ دنیا میں بھی فیصلہ کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور دیکھو اس نے بہت اچھے سے خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، آگ کا ذکر، جہنم کا ذکر، اس کی خوراک کا ذکر، اس کی ولولہ انگیزیوں کا ذکر، اس کی ہیبت کا ذکر، وہ اچھے سے بیان کر دیا ہے، اور اس میں وہی ڈالا جائے گا جو انتہائی بدبخت ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 16 میں دیکھیے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو انتہائی متقی ہے،
تو پرہیزگاری جو ہے وہ ہمیں ایسے کر لینی ہے اپنے اوپر ایک وہ یونیفارم کی طرح کہ اگر یونیفارم نہیں پہنا ہوا تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, انتہائی پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا, اس عذاب سے بچا لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ شخص جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں یہ کر رہا ہے یا اس کا بدلہ چکا رہا ہے. مطلب وہ جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے کچھ اس نے وہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنا دینا ہے. وہ صرف اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کر رہا ہے, صرف اللہ کی نظر میں آنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنے نفس کو مار رہا ہے, اپنے مال کی محبت کو ختم کر رہا ہے. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے راضی ہو جائے گا. اور یہاں ہماری سورۃ اللیل مکمل ہوتی ہے. ہم بڑھتے ہیں سورۃ الضحیٰ کی طرف. سورۃ الضحیٰ دیکھیے کہ اس کو اگر ہم ٹائٹل دیتے ہیں تو یہ مایوسی دور کرنے کا نسخہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین انداز میں دل جوئی کی. کس وقت, جب جو بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا. ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ میں چلا اور پھر کچھ عرصے کے بعد رک گیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مشرکین کی طرف سے آپ کو نعوذ باللہ مجنون, شاعر اور پاگل دیوانہ کہا جا رہا تھا. تو یہ وہ وقت تھا. ٹھیک ہے, اب مخالفین کو بھی جب بہت عرصے تک وہی نہیں ہوئی تو مخالفین کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کوئی نئی بات سامنے نہیں آ رہی, کوئی نئی بات یہ ہم تک پہنچ نہیں رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو گیا. اور اس طرح سے کیا ہوا کہ بہت سارے تانوں میں اضافہ ہو گیا. اب ابو لہب جو چچا بھی تھا, اس کا ذکر ہم سورۃ اللہب میں ابھی پڑھیں گے, تو اس کی جو بیوی تھی نا ام جمیل, وہ بہت طاق میں رہتی تھی. مطلب ہر وقت وہ ایک مورچہ بندی والی کیفیت کے, ہر وقت نظر رکھنا. تو جب رات میں قیام اللیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تو کچھ بیماری کی وجہ سے وہ راتوں میں اٹھ نہیں سکے, چند رات اٹھ نہیں سکے. تو پھر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ تمہارے شیطان نے لگتا ہے تمہیں چھوڑ دیا. نہ کوئی نئی وحی آ رہی ہے, نہ کوئی نئی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور اب تو تم راتوں کو بھی نہیں اٹھتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وہی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی غذا تھی. ٹھیک ہے, ایک مطلب اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے تازگی ملتی تھی. اور جب نہیں آیا کوئی, اتنے دنوں تک کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہوا, تو ان کے ذہن میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دل جوئی کی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے. وہ تو مسلسل آپ کے درجات بلند فرما رہا ہے, اور عنقریب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم تھے تو اس نے آپ کو سہارا دیا. اب یعنی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور پھر پرورش کا جو ذمہ تھا وہ ان کے دادا نے لیا, اور بعد میں چچا نے لیا, اور بہترین پرورش فرمائی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک سہارے کا بندوبست کیا ہوا تھا. اور آیت نمبر 7 میں دیکھیں کہ جب آپ حق کی تلاش میں تھے, غار حرا میں جاتے تھے, ان کو تو نہیں پتا تھا نا اس وقت, لیکن ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہوا تھا, تو وہ ان کی جو روح کی تڑپ تھی, اور وہ آ کر بیٹھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, قرآن کا نزول فرمایا. ٹھیک ہے, قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت نصیب فرمائی. اور جب آیت نمبر 8 میں دیکھیں کہ جب آپ تنگ دست تھے, جب مجبوری اور فکر معاش آپ کو لاحق ہوا, تو آپ نے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو غم روزگار سے بھی فارغ کر دیا. وہ حضرت خدیجہ کی صورت میں جب وہ عقد میں آئیں اور انہوں نے اپنا تمام مال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے فکر معاش سے بھی دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی
جو نوازشات تھی وہ تسلی دینے میں، دل جوئی میں کہ دیکھو تمہارے ساتھ تو میں ہمیشہ سے رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر غمگین ہونے کی صورت نہیں اختیار کرو، پریشان نہیں ہو، آگے کیا کرنا ہے کہ یتیموں کی سرپرستی کرو، ٹھیک ہے؟ اور سائلوں کی حاجت روائی کرو، ٹھیک ہے؟ اور اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں وہ بیان کرتے رہو۔ تو دیکھیں کتنی پیاری جو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی سورت کی صورت میں، ہم یہاں پر آج بھی پڑھتے ہیں، اور اس صورت کو آپ جب پڑھیں گے نا پریشانی میں، آپ دیکھیں گا کہ آپ کو خود کتنی طاقت ملتی ہے، کتنی آپ کو جو ہے ایک ڈپریشن سے باہر آنے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سورۃ الانشراح کی طرف، اور اس کو سورۃ العلم نشرح بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے گا، میں یہاں پر اس آیات کا ترجمہ پڑھوں گی اور اس کو سمجھاؤں گی، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ہم اکثر جو ہے ان آیات کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم اچھے سے سمجھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اب یہاں دیکھیں اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کو آسان کرنے کا بیان ملتا ہے۔ کون سی مشکل تھی؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کھولنے سے مطلب کہ آپ جو غار حرا میں آتے تھے اور ایک طلب تھی آپ کے اندر، تو ہم نے یہاں پر آپ کو قرآن عطا کیا، وحی کے ذریعے آپ کو جو ہے نبوت عطا کی، اور آپ کا جو سینہ ہے وہ کھول دیا، ٹھیک ہے؟ اب غار حرا کی تنہائیوں میں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک قربت والا جو معاملہ تھا نا، اس میں ایک سرور حاصل کر رہے تھے، تسکین حاصل کر رہے تھے۔ اب یہ سلسلہ جب ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں اور ایک رابطہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا، اور ایک تسلی جس کی تڑپ کافی عرصے سے تھی، اور غار حرا میں جانے کا جو معمول تھا وہ بھی ہم جانتے کہ کافی عرصے سے تھا، اب وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ نبوت مل گئی، قرآن مل گیا، اللہ کا جو تعلق تھا وہ ہموار ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بڑے سکون والی کیفیت میں ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جائیں اور لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کریں، روز آخرت کا بتائیں کہ حساب کتاب کا بھی دن ہوگا، یہ زندگی کا جو وقت ہے، جو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو غفلت میں نہ گزاریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اس کی جو کبریائی ہے وہ بیان کریں، اس کا تعارف کرائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں کہ کہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حکم مل رہا ہے کہ جھگڑالو جو قوم ہے، ایک جاہل قوم ہے، اس کو جا کے خبردار کرنا۔ اب جب خبردار کر رہے ہیں تو اپنے ہی جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی کس طرح سے تانے مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، اور گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آسان نہیں، تاکہ آپ ایک وہ معاشرے میں مقام کے لوگ آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں، آپ کی سچائی کو مانتے ہیں، اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اور جب وہ اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں تو اس سے صاف انکار کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا سوچیں کہ وہ کیا مقام ہوگا۔ ایسے میں اب یہ مشکل جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آسان کیا کہ دیکھو یہ جو مشکل ابھی اٹھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشقت کا یہ بدلہ دے گا کہ آپ کا ذکر خیر بھی بلند ہوگا، اور آگے چل کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہدایت پالیں گے اور جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیے کہ یہ والی جو بات اللہ نے بیان کی کہ یہ جو آپ کی محنت ہے یہ رائے گا نہیں جائے گی، آگے جا کے اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کا ذکر خیر بلند ہوگا، اور جو لوگ ہیں وہ ہدایت پالیں گے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو وہ اس خبر کے اوپر ہی ان کی مشکل آسان ہو گئی کہ یہ نتیجہ نکلے گا، تو پھر
میری مشقت، میں اس مشقت میں بھی خوش ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں وہ اس عمل سے، اس رویوں سے پریشان تھے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات سننے کے بعد وہ اس میں اور زیادہ جت گئے کہ اس محنت کے نتیجے میں لوگ، اس دعوت کے نتیجے میں لوگ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو وقت دن کا ہے وہ آپ نے دعوت حق میں خرچ کرنا ہے، اور جو رات کا وقت ہے اس میں آپ نے عبادت کرنی ہے، اس میں آپ نے قیام کرنا ہے، اس میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم یہ آیت جو تھی، جو مقصد تھا، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے. یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. ہم اکثر پریشانی میں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم آیتوں کو دہراتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی، مشکل آسان کی گئی، اس میں جو مشقت وہ کر رہے تھے وہ ختم نہیں کی، اس کا نتیجہ بیان کیا. تو آج اگر ہمیں کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے. تو ہم آج صبر اور استقامت کے ساتھ اس وقت کو گزاریں. انشاءاللہ جب ہم اپنے صبر کے ساتھ اس وقت کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں بہترین عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اس کو سمجھ کے اپنے، اگر خدا نخواستہ کسی مشکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں. یہاں ہماری صورت مکمل ہوتی ہے. ہم بڑھتے ہیں سورۃ التین کی جانب، جس میں آیت نمبر 1 سے 3 تک جو ہے قسموں کا ذکر ملتا ہے. پہلی آیت میں گواہ ہے انجیر اور گواہ ہے زیتون. ٹھیک ہے. یہ دو جو ہے اجناس کا نام لیا گیا، انجیر اور زیتون. اور آگے کی دو آیتوں میں دیکھیں ایک جگہ کا، ایک مقام کا نام لیا جا رہا ہے. پہلا کوہ طور اور دوسرا جو گواہ ہے امن والا شہر یعنی مکہ. اب یہ تو ہم بظاہر انجیر، زیتون، طور سینا اور بلد الامین کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ ان تینوں آیتوں میں دیکھیے کہ ہمیں 5 انبیاء کرام کی طرف اشارہ ملتا ہے. وہ کس طرح سے کہ یہ جو زیتون ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ دیتا ہے، کیونکہ وہ جس علاقے میں تھے وہاں زیتون کی کثرت تھی. ٹھیک ہے. اور انجیر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جہاں پر جو ہے کثرت سے اس پھل کا جو ہے نا استعمال کیا جاتا تھا، وہاں پر اس کی پیداوار بہت زیادہ تھی. اور طور سینا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اور بلد الامین میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد جو اشارہ ملتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، جس وقت کو ہم نے نوح علیہ السلام کا پورا پڑھ کر آ چکے ہیں، یاد رکھیے گا کہ کیا واقعات تھے اور کیا ان کی کوششیں تھیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب نبوت کو، نبیوں کو قتل کیا جا رہا تھا بنی اسرائیل کی طرف سے، جہاں پر 1450 سال میں کوئی ایک دن سنگل ڈے ایسا نہیں گزرا کہ جب ان کے بیچ میں کوئی نبی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہی نبیوں کو قتل کرنے والے بھی ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو فرعون جیسی ایک طاقتور حکومت کرنے والے اور اپنے آپ کو خدا کہنے والے کی طرف بھیجا گیا، اور بعد میں اس کا انجام بھی ہم سب کو معلوم ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے پوری زندگی اپنی تبلیغ میں گزاری. اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ جن کا جو دور ہے وہ ایک جاہل قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی ان کے پاس کوئی شریعت، کوئی جو ہے کتاب موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور وہاں پر کتنی تیزی سے جو ہے چند سالوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے دین حق کو بلند کیا. تو یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے بہترین ساخت کا عامل ہے. یہ انسان ہی تھے، تمام انبیاء جو تھے وہ انسان ہی تھے نا. ان کے اندر بھی وہ تمام جذبات موجود تھے جو ایک انسان میں ہوتے ہیں. وہ تمام خواہشات بھی وہ کر سکتے تھے جو ایک عام انسان کر سکتا ہے، لیکن جو ان کی روح تھی وہ پاک تھی. انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کیا ہوا تھا، اپنی روح کی جو آواز ہے اپنی روح کو پاک کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو روح ہے ہماری، اسی کی وجہ سے جو ملائکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. اشرف المخلوقات جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے روح بنائی اور اس کے بعد جسم میں ڈال دیا. ٹھیک ہے.
اب یہ جو ہم سوچتے ہیں نا، کبھی ایک اچھی بات آ جاتی ہے، کبھی کبھی ہم جو ہے ڈگمگا بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی میں اشارہ دوں گی، آپ لوگ خود پہنچ جائیں کہ کبھی ہم نیکی کی طرف چلتے 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 ایک دم کوئی بدی کی طرف بھی ہمارا ایک ہو جاتا ہے کہ چلو تھوڑا سا کر لیتے ہیں، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ انسان کے اندر کی ہے، کیونکہ جو جسم ہے وہ خاکی ہے، وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، تو مٹی کی جو کشش ہے وہ اسے دنیا کی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی محبت کی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی یہ جو عیش و عشرت ہے یا مزے ہیں یا لطف اندوزی ہے اس کی طرف کھینچتی ہے، اور جو روح ہے وہ اللہ کی طرف، اسی لیے کہا کہ اپنی روح کو، اپنے روح کے تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ جو عبادت ہے، ہم نماز کے وقت سوچتے ہیں، ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، جو ہمارا ایک نماز سے پہلے ہمیں کیا ایک نیت کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم اس پر قائم ہو سکیں کہ ہم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نور کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری روح کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ روح کی ایک غائبانہ، جو ہم کہتے ہیں نا، جو نظر نہیں آ رہا، علم الغیب والا جو سین ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ہم نے اس پر یقین کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو روح کی جو آواز ہے اس کو ہمیں سوچنا ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنے رب سے جو تعلق ہے اس کو ہم نے بہت اچھا اسٹرانگ لے کے چلنا ہے، اپنے جو خاکی جسم کے مطالبات ہیں ان کو ضرورت کے تحت پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عمل صالح کی روش اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم یہ سب کر لیتے ہیں تو وہ انسان جو ہے عظمت کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے، اور اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو منزل رکھی ہوئی ہے وہ بھی نہایت اعلیٰ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں سورۃ العلق کی طرف، اور سورۃ العلق میں ہم دیکھیں گے یہ جو آیات ہیں، 5 آیات، وہ پہلی وحی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا، اقرا پڑھیے یا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ہے اس جوک کی طرح کی چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ کر رہ گئی، اور پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہاں پر دیکھیں آگے، یہ وہ والی آیات ہیں کہ جن کی نزول کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ جب گھر گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ میرے اوپر کمبل ڈال دو، اور اس کا ذکر پھر ہم نے سورۃ المدثر میں پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ شروعاتی جو ہے آیات کی پہلی وحی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، انسان کا تعارف کرایا، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں، ٹھیک ہے؟ سرکشی پر آنے والا جو شخص ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کر لیتا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، کر لیتا ہوں، مجھے کون پکڑ رہا ہے۔ تو یاد رکھو کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ اب یہاں دیکھیں ان آیات میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہمارے بندے سے مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ ابو جہل ہے، ٹھیک ہے؟ ابو جہل جو ہے وہ کیا کرتا تھا، اس کی جو حرکات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، ان کو اذیتیں پہنچانا، یہاں تک کہ جب وہ نماز ادا کرتے تھے خانہ کعبہ میں تو ان کو نماز سے روکنے کے لیے کیا حرکتیں کرتا تھا۔ ایک واقعہ میں یہاں بیان کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، تو ابو جہل نے جب دیکھا تو اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے وہ منگوا کر
جب ہمارے پیارے نبی آئین سجدے میں گئے، سجدے کی حالت میں تھے، آپ کی پشت پر رکھوا دیا، ٹھیک ہے، اور یہ بات ایک دم پھیل گئی، اور جب جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس یہ بات پہنچی، جبکہ وہ ابھی بہت چھوٹی عمر کی تھیں، بچی تھیں، اور جیسے ہی پتہ چلا تو وہ اپنے گھر سے بھاگم بھاگ نکلی اور بھاگتی ہوئی گئی، حرم میں پہنچی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس غلاظت کو صاف کرتی رہی اور اس کو ہٹاتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا لیول تھا کہ اس نے نماز پڑھنے سے کس طرح سے نہیں روکا۔ یہ تو ایک واقعہ میں درج کر رہی ہوں، آپ انشاءاللہ پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا کیا مشکلات تھیں جو اس دعوت حق کو دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا؟ تو یہاں دیکھیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، ابو جہل نے دعوت حق کو جھٹلایا اور اس کے نتیجے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بے تحاشا اذیتیں دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ اگر ہدایت پر ہوتا تو وہ کیا کچھ نہیں کر پاتا اگر وہ ہدایت کو پہچان کر اس کو قبول کر لیتا، کیونکہ وہ نہایت بہادر بھی تھا اور وہ سچ بولنے والا تھا، کھرا انسان تھا، اور مال کی اس کی وہ نہیں تھی، وہ خرچ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ اپنے نام کے لیے بھی نہیں خرچ کرتے، ضرورت کے تحت کرتے، لیکن وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والوں میں تھا، لیکن اس کو وہ دعوت حق کو جھٹلا چکا تھا، اس کے بعد ہی یہ بات جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں رہتی۔ اور بہادری کا جو واقعہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میدان بدر میں اس کا سر قلم کرنے لگے جو، تو اس نے اپنے مقابل کو یہ کہا، جو اس کو صحابی قتل کر رہے تھے، تو کہا کہ میری جو گردن ہے نا وہ ذرا نیچے سے کاٹنا، ٹھیک ہے، تاکہ جب نیزے پر میرا سر چڑھایا جائے تو ذرا اونچا نظر آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہادری ہے، ایک شخص قتل ہو رہا ہے اور وہ اس وقت بھی یہ بات کر رہا ہے، تو وہ نڈر تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ راہ حق پر آ جاتا تو وہ کیا کچھ نہیں کرتا، جیسے کہ حضرت عمر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کی بھی سوچ کیا تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو کتنی طاقت ملی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، وہ پیشانی جو کہ خطا کار ہے، جھوٹی ہے، تو وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ تو یہاں پر وہ جتنا بھی اثر و سوگ رکھتا اور جتنا بھی اس کا نام ہو اپنی مجلس کے سرداروں میں، وہ کسی کو بھی بلا لے وہ کسی کام نہیں آئے گا، جہنم کے فرشتے آئیں گے اور اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ کوئی بات نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے، اس کی جو رکاوٹیں ہیں جو بھی ہیں اس کو ایک طرف کر دیجئے، آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہموار رکھیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں سورۃ القدر کی جانب، اور سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، پہلے دیکھیں سورۃ العلق جو ہے اس کی 5 آیات جو کہ پہلی وحی تھی۔ آگے سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ شب قدر کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ قرآن کو اسی رات میں اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے جو سورت گزری اس میں پہلی وحی کا ذکر ہے، دوسری جو سورت آئی اس میں یہ بیان کیا کہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا۔ وہ مطلب ہم نکالتے ہیں، ہم سے مطلب مفسرین یہ مطلب نکالتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کی جو پہلی وحی ہے وہ رمضان المبارک شب قدر میں نازل کی گئی، اور دوسری یہ بات ہے کہ پورا کا پورا قرآن جو تھا وہ لوح محفوظ سے حامل وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام موقع کی مناسبت سے وہ آیات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فضیلت ہے یہ فجر کے وقت تک، طلوع فجر تک جاری رہتی ہے، اور اس شب میں فرشتے اور رول امین اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے پہلے سورۃ الفجر میں طاق اور جفت راتوں کا بیان کر دیا تھا، تو ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں ہی قیام کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آگے بڑھتے ہیں سورۃ البینہ کی طرف. سورۃ البینہ کا مطلب، بینہ کا جو مطلب ہے وہ واضح دلیل ہے. واضح دلیل میں قرآن مجید بھی آ گیا اور سنت رسول بھی آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں کھرے اور کھوٹے کا جو جدا ہو جانا ہے وہ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے کہ جیسے ابھی ہم نے ابو جہل کا ذکر پڑھا، تو جب قرآن آ گیا جو کہ ایک واضح دلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے سامنے ہے، تو جو مشرکین تھے اس میں جو ایک دل میں ان کے احساس تھا، جو اپنی روح کی آواز سنتے تھے، جو کہ طلبگار تھے حق کے راستے کے، انہوں نے حق کو قبول کیا، دعوت کو قبول کیا. اور جو مشرکین تھے انہوں نے اس کو جھٹلایا، اور اس طرح سے وہ سردار، وہ لوگ جو ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے، ایک ہی جگہ تجارت میں حصے دار تھے، ایک ہی محلے میں رہنے والے تھے، وہ الگ الگ ہو گئے. یعنی مومنین الگ ہو گئے اور مشرکین الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب دور جہالیت میں بھی فلاحی کام بہت زیادہ کیے جاتے تھے، کیونکہ حج کا جو دستور ہے وہ شروع سے چلا آ رہا تھا پہلے سے، اور مکہ میں جو ہے قافلے آتے تھے اور ان کی خدمت کی جاتی تھی، ان کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، کوئی کھانے کی ذمہ لیتا تھا، کوئی ان کی رہائش کا جو ہے ذمہ دار بنتا تھا، اور اس میں یہ بہت آگے رہتے تھے. ٹھیک ہے. جب جو قرآن ہے وہ آیا اور ساری چیزوں کی وضاحت ہو گئی کہ فلاحی کام کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. جیسے اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں معتبر ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کا کام اگر ذاتی نام و نمود کے لیے ہے، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں. ٹھیک ہے. جو دعوت حق کو ہی جھٹلاتے تو اس کا تو کوئی بھی وہ کام کر لے، جب وہ حق کو ہی نہیں مانتا، جب وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو پھر اس کے باقی کام کس بنیاد پر وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سورۃ البینہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو بالکل یکسو ہو کر، اور یہی بالکل سیدھا دین ہے. اور اس سیدھے دین پر نہ چلنے والے بدترین مخلوق ہیں. یعنی اشرف المخلوقات تو ہیں، لیکن جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ جو روح ہے اس کی آواز کو پہچانو، تاکہ آپ کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ بن سکے. اسی کی بنیاد پر ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا، اسی کی جو پاکی ہے وہ آپ کو معتبر کرے گی. اگر ایسا نہیں ہے، اگر اپنے جس خاکی کی جو مطالبات ہیں ان کے اوپر آپ زندگی گزارے، تو آپ بدترین مخلوق میں شامل ہو، اور ایسے لوگ جو ہے ان کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں جو ایمان لانے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، وہ بہترین مخلوق ہیں، کیونکہ ان کی روح انہوں نے پاک کی ہوئے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں. اور ان کے لیے تو وہ دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ جنت کا منظر ہے. اور اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو کے انہیں جنت جیسی نعمت جو ہے دی، عطا کی. اور وہ لوگ کیسے راضی ہو گئے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان نعمتوں پر شکر گزار ہو گئے. یعنی جو تصور، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت جو اصل جنت ہے اس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو جب اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو جب وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا اللہ تعالیٰ جب عطا کر دے گا، تو پھر اور کیا باقی رہ جائے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ شکر گزار ہو جائے گا، اتنا زیادہ راضی ہو جائے گا کہ جتنا شاید جب ہم آج سوچ ہی نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ان نوازشات تک پہنچ بھی نہیں سکتے. ہم اگر آج اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، آج کے وقت میں ہماری جو صحت ہے، ہماری جو جسم ہے، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا، ہمارا کوئی بھی کام کرنا، ابھی ہمارے رمضان ہے، سحری میں اٹھ کے ہمارا جو سحری بنانا، یہ سارے جو ہمارے اوپر نوازش ہی تو ہے اللہ کی. تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے. ہمیں آج بھی اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور یہ جو فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں تو میں یہاں پر آپ سب سے یہ کہوں گی کہ
ہم مختلف افطار کے وقت ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈشز جو ہم عام دنوں میں نہیں بنا رہے ہوتے، ہم رمضان میں بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ نئی نئی ریسیپیز ڈھونڈ کر بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بہت اچھی سی بھی بن جاتی ہے اور سب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے، اس طرح کی ہم جو ہے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خوش ہونا حق ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ کو اس کی تعریف مل رہی ہے، لیکن آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نے ایک بہترین انداز میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنایا. تو یہ مدد کس کی تھی، یہ طاقت کس کی تھی، یہ صلاحیت کس کی تھی، یہ ہاتھوں کی طاقت، یہ دماغ کی طاقت، یہ سب روزے کی حالت میں یہ کہاں سے آئی؟ تو ہمیں اللہ کا آج کی دی ہوئی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں سورۃ الزلزال کی طرف، اور سورۃ الزلزال میں روز قیامت زمین کی کیفیت اور کردار کا بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین کا کیا حال ہونے والا ہے. تو یہ سورہ مبارک جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ روز قیامت زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون، جو دفن ہوئے تمام انسان ہیں، ان کو نکال دے گی. ٹھیک ہے، زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین پھٹے گی، اور اوپر نیچے ہونا، زلزلے کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایک پورا ہل جانا زمین کا، تو ایسی صورت میں زمین پھٹے گی اور اس کے اندر جو انسان دفن ہوئے ہیں ان سب کو باہر نکال دے گی. اور اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، اور وہ زمین ان تمام اعمالوں کا حال بتائے گی جو اس پر ان انسانوں نے کیے تھے. آج قدم بھی اگر زور سے رکھ دیا، غرور کے ساتھ رکھ دیا، تو وہ بھی بیان کرے گی. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے جو ہر انسان، ہم چلتے ہوئے ہر انسان جو چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ میں نے وہ بات رکھی ہے کہ چلنے والا اگر قدم غرور کے ساتھ رکھ دے، پٹخ کر رکھ دے، ماں باپ نے جھڑک دیا اور جواب میں ہم اپنا پیر ایک پٹخ کر کے ہم کس طرح سے اظہار کریں، ہمیں برا لگ رہا ہے، ہم ایک قدم زور سے رکھ کر آگے بڑھ جائیں، تو وہ بھی عمل بیان کیا جائے گا. زمین پر ہونے والے تمام گناہ، قتل و غارت غری ہو، کسی کی حق تلفی ہو، کسی کو دھکا دیا ہوا ہو اور وہ دھکا کھا کے زمین پر گرا ہو، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہم نظر آتی ہیں. ہمیں زمین کے کسی حصے پر زنا کیا گیا ہو، وہ تمام باتیں جو ہے زمین اس وقت کھول کر رکھ دے گی، وہ تمام اعمال. اچھا، اب دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ ہم زمین پر کوئی اچھے کام کرتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنا بھی زمین بیان کرے گی. یہاں میں ایک بات کروں گی جو میرے دل نے محسوس کی. یقیناً ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی، میری بچیاں، میری بہنیں نہ سمجھیں میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن میری بات پر غور ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے، کہ ہمارے گھر میں آج کل ایک وہ بنتا جا رہا ہے، رواج کہہ لیجئے، ایک ٹرینڈ کہہ لیجئے، ایک فیشن کہہ لیجئے، کہ کونا جو ہے وہ سجا دیا جاتا ہے نماز کے لیے، ڈیکوریٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر ہم نماز ادا کریں گے. اور اس کو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہم اس کی پکچرز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اور اچھا لگتا ہے کہ ہماری اولاد کو ترغیب ملے گی کہ ہمیں جو ہے ایک کارنر ہمارا ہے جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے. لیکن جہاں ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بیان کرے گی، مسلمان کا پورا گھر پاک ہونا چاہیے، پورا گھر ایسا منظر پیش کرے کہ جہاں سہولت ہو وہاں آپ نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے، ایک کارنر بنا لینا. ایک ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم ایک گھر کا ایک کونا مخصوص کر لیں کہ یہاں ہماری عبادت ہے، یہاں ہم نے عبادت کرنی ہے. تو یہ مختلف مذاہب کی تشبیہ ملتی ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے، اگر آپ، میں صرف کرسچنس کی بات کروں گی کہ ان کے گھر میں ایک کارنر بنایا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک سلیو لٹکا دی جاتی ہے، اور وہ ان کا وہ ایک طرح سے گھر کا چرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مسلمان گھرانے کا جو پورا گھر ہے نا ہمارا، وہ ایک عورت کی پوری مسجد بھی ہے، وہ اس کی پوری جنت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو زمین جو ہے جب
جو ہے گواہی دینے والی ہے نا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اپنے پورے گھر کے ہر جگہ پاک رکھیں اور زیادہ سے زیادہ جگہ بدل بدل کے ہم سجدہ کریں، جگہ بدل بدل کر عبادت کریں۔ شادی شدہ جو بہنیں اپنی امی کے گھر جا رہی ہیں، جو شادی سے پہلے عبادت کرتی تھی، دوبارہ جا کر وہاں جا کے نماز ادا کریں، اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ تو یہ ہم نے اس عمل کو بڑھانا ہے۔ یہ میں نے ایک اپنی سوچ رکھی تھی کہ ہمیں صرف ایک کارنر نہیں دینا، ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے زیادہ سے زیادہ جگہوں پر سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جب زمین اپنا احوال بتا دے گی کہ انسانوں نے جو اعمال کیے تھے، تو اللہ تعالی انسانوں کے تمام جو اعمال تھے ان کے اعتبار سے ان کو گروہ بندی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے وہاں پائے گا اور اسے مل جائے گا اس کی اس نیکی کا بدلہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے وہاں لکھا ہوا پائے گا۔ تو ہمیں اپنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو اس کی یاد رکھنا ہے، اس کی نیت کے اوپر جانچا جانا ہے، تو اپنی نیکی بھی کرنی ہے، اپنی نیت بھی خالص رکھنی ہے۔ یہاں ہماری سورۃ الزلزال مکمل ہوئی، ہم بڑھتے ہیں سورۃ العادیات کی طرف۔ سورۃ العادیات میں انسان کی ناشکری کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اس میں ہم دیکھیں کہ انسان کے کردار کو گھوڑے کے کردار سے موازنہ کیا گیا ہے کہ ایک گھوڑا جو ہوتا ہے اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ جو مالک ہے وہ گھوڑے کا خالق نہیں ہوتا، اور جو اس کی خوراک ہے وہ بھی وہ بناتا نہیں ہے، وہ لا کے صرف اس کے آگے ڈالتا ہے۔ وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی خوراک اس کے سامنے ڈال رہا ہے، لیکن پھر بھی گھوڑے کی وفاداری دیکھیے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنگوں میں بھی ساتھ دے رہا ہے، لمبے لمبے راستوں پر بھی اسے لے کے جا رہا ہے، یعنی ہر مہم پر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو انسان جو کہ جانتا ہے کہ اس کا جو خالق اور مالک ہے وہ اللہ ہے، اس کی ہر ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس کو عطا کیے جا رہا ہے، بغیر مانگے بھی عطا کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ناشکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت، اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، اس سے لطف اندوز، اس سے سکون پانے کے بجائے مال کی محبت سے سکون پاتا ہے۔ مال کی بدلے اپنے کپڑے خرید کر سکون پا رہا ہے، اپنے باہر گھومنے پھرنے پر سکون پا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ یا کوئی بھی اس نے اپنی ایکٹیویٹی رکھی ہے اس میں سکون پا رہا ہے، جبکہ اصل سکون کہاں ہے؟ اللہ کی محبت میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو روز قیامت قبروں میں سے قرید کر ہر انسان کو نکال لیا جائے گا، اور اس کی جو نیتیں تھیں ان کو بھی جانچا جائے گا، اس کے جو نیتوں کے اوپر اس کو صلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کی رسوائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ آگے سورۃ القاریہ ہے، سورۃ القاریہ میں روز قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وہ کھٹکھٹانے والی، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے قیامت کے لیے، لیکن یہاں صرف ایک نارمل، ایک ایوریج انسان، ایک کم علم انسان سے میں کی حیثیت سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک کھٹکھٹانے کا جو ایک ہمارا طریقہ جو پرانے وقتوں سے چلا رہا ہے، ابھی تو یہ الیکٹرکسٹی آنے کے بعد بیل آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس سے ہٹ کر جو ہمارا ایک پرانے وقتوں کے جو طریقے تھے وہ کیا تھے؟ ایک زنجیر ہوتی تھی جو دروازے پر لٹکا دی جاتی تھی، اور جس کو ہلا کر اندر آنے والا جو ہے وہ اندر والوں کو اطلاع دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ زنجیر ہوتی تھی بھاری سی جس میں کڑیاں ہوتی تھی، جب وہ ہلائی نہیں ہے تو وہ اپنے وزن کی وجہ سے سیدھی لٹکی ہوتی تھی، اور جب کوئی وہ اتنی بھاری ہوتی تھی کہ ہوا سے نارمل جو ہوا چل رہی ہے اس سے نہ ہلے، اس کا ایک وزن ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب کوئی آیا، اس نے کھٹکھٹائی، جب وہ کھٹکھٹا رہا ہے تو اس زنجیر کو سوچئے کہ وہ جو کڑیاں ابھی وزن کی وجہ سے لٹکی ہوئی تھی وہ کس طرح سے ہل رہی ہیں۔ ایک کڑی بھی ایک دوسرے سے جو ہے کنیکٹڈ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوا میں ایسے منتشر ہو جاتی ہیں، کوئی ٹیڑھی ہے کوئی سیدھی ہے، بے شک اس میں وزن ہو، لیکن جو کھٹکھٹانے والی ہے وہ جو زنجیر ہے وہ کیسے منتشر ہو گئی،
ٹھیک ہے، یہ ایک نارمل سی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی، تم کیا سمجھے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وہ جو زنجیر کی کڑیاں پوری ہل گئیں ساری اپنی جگہ سے، ایک دوسرے سے ربط بھی نہیں رہا. تو قیامت کا جو زلزلہ ہے، جو قیامت کی آفت ہے، وہ بھی اسی طرح سے قائم ہوگی کہ جو ابھی تناسب تمہیں نظر آ رہا ہے وہ باقی نہیں رہے گا. کوئی جو چیز ہے اس کی تبدیلی کا عالم دیکھیے کہ انسان جو ہے، جو یہاں پر ابھی اکڑ کے چلتا ہے اپنے زور بازو پر، کیا کیا کام نہیں کر رہا، کیا کیا عمارتیں نہیں بنا رہا، کیا کیا مشکلات جو بھی ہیں ان سے نکل رہا ہے. سواری کے اوپر دیکھنے کون کون سے آلات نہیں بنا رہا، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ پتنگوں کی باعث منتشر ہوا ہوگا. پتنگیں یعنی پروانے شمع روشن کریں، اب تو اس کا بھی دستور ختم ہوتا جا رہا ہے. تو لیکن مشاہدے میں یہ بات ہوگی کہ جب ایک شمع روشن کی جائے یا چراغ جلایا جائے تو بارش کے موسم میں جب پروانے آتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جل کے ختم ہو جائیں گے. ایک تو ان کی زندگی ایک دن کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، دیوانہ وار اس لو کی طرف بڑھ رہے ہیں. بے شک اس کے قریب جانے پر وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ باز نہیں آ رہے، اور وہ کبھی کسی کے اوپر سے، وہ نیچے والے دب رہے لیکن وہ جا رہے ہیں. تو ان کی انسانوں کی مثال ایسی ہو جائے گی. اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. دھنکی ہوئی اون کی بات نہیں ہو رہی، دھنکی ہوئی. جو کارخانہ ہوگا آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو تو اس کی جو فضا ہوتی ہے اس میں بھی ریشے ہوتے ہیں، ان ریشوں کی مانند ہو جائیں گے جو ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پہاڑ تمہیں جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی بھی وہ حیثیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ نیکیوں کے وزن کے اوپر ہوں گے. اور وزن جو ہوگا وہ آپ کی نیتوں کے اوپر بھاری یا ہلکا ہوگا. آپ کی نیکی تو ہے لیکن اس کے اندر وزن کیا چیز پیدا کرے گی؟ آپ کی نیت پیدا کرے گی. تو جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں عیش کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتا رہے گا. آگے بڑھتے ہیں سورۃ التکاثر کی طرف. کثرت کی ہوس اور اس کے انجام کا بیان. اب سورۃ التکاثر میں ان بد نصیبوں کے حال پر افسوس کیا گیا کہ جنہیں کثرت کی ہوس، زیادہ کی ہوس، مال کو بڑھانے کی ہوس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل کر دیا. ساری عمر مال جوڑنے میں، بچانے میں لگے رہے اور اپنی عمر کو تمام کر بیٹھے، یعنی کہ قبر تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے حال پر افسوس کیا جا رہا ہے جو یہ سوچتے ہیں آج ہم یہ کر لیں، آپ آج یہ کاروبار ہے، ادھر مصروف ہیں، ادھر جانا ہے، ملنا ہے، یہ وہ سارے کام کے باوجود. اچھا، بہت سارے ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں نا کہ انسان کی حیثیت ہونے کے باوجود اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے وہ حج ادا نہیں کر پاتا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. تو کتنا مطلب جن کے پاس نہیں ہے یا جن کے اندر تڑپ ہے، وہ جیسے ہی ان کے پاس تھوڑا سا اسباب میسر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلانے سے ہی آتے ہیں. لیکن جب آپ کی تڑپ ہوگی، آپ کی خواہش ہوگی، آپ کی نیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ کی لگن نہیں ہے، آپ کے پاس اسباب بے تحاشا ہوں، تب بھی آپ جو ہے وہاں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو پوری زندگی کیا ہوا؟ ہوس کے شکار ہو گئے اور اللہ کے حکم سے غافل ہو گئے اور قبر تک پہنچ گئے. اور ایسے عنقریب کیا ہوگا کہ یہ جو ہوس تھی نا، اس کا انجام جہنم کی صورت میں ان کے سامنے آئے گا. اور دنیا میں دی جانے والی ہر نعمت، ہر آسائش کا جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جب میں نے نعمت ادا کی تمہیں جب اتنا نوازا تو تم نے اللہ کی اطاعت کی یا شیطان کی اطاعت کی؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، صدقہ اور خیرات کیا، حج ادا کیا، یا زکوٰۃ تم نے وقت پر دی، صحیح دی، یا پھر شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لی، منمانی زندگی گزار لی. تو یہاں سورۃ التکاثر پوری ہوئی. آگے بڑھتے ہیں سورۃ العصر کی طرف. اور سورۃ العصر ایک بہت جامع سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، اور اس کے لیے امام شافعی کے دو قول میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو کہ آپ غور کریں تو کتنی جو ہے بڑی بات ہے یہاں پر. ان کی پہلی بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں سوائے سورۃ العصر کے کچھ اور نازل نہ بھی ہوتا، سمجھیے گا کہ صرف
قرآن مجید میں سورۃ العصر ہی ہوتی تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی سورت کافی ہوتی. اور دوسری بات کہ اگر لوگ صرف ایک اسی صورت پر غور کر لے، ان کے لیے اس کے اوپر عمل کر لیں، ان کے لیے کافی ہو جائے گا. کافی کس طرح؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم سے مراد ہر وقت کا زمانہ آ گیا. ٹھیک ہے، آج اگر ہم اس دور کی بات کریں تو اس وقت کی بھی زمانے کی بات آ گئی، کسی خاص زمانے کی بات نہیں ہو رہی. روز اول سے نیکی اور بدی کا جو تصور ہے وہ قائم ہے. ٹھیک ہے، اور ابد تک یہ قائم رہے گا. تو ہر زمانے کا اس میں شمار ہو گیا. تو قسم ہے زمانے کی، انسان بے شک خسارے میں ہے. یعنی دنیا میں آنے والے اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ دنیا کے دھوکے میں آ گئی ہے، اور اس نے اپنی جو زندگی ہے وہ غفلت میں گزار کر جہنم میں جانے کی راہ اختیار کر لی ہے. اب یہاں دیکھیں، یہ جو ہم صورتیں پڑھتے جا رہے ہیں ان کا جو ربط ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. پیچھے ہم نے سورۃ التکاثر پڑھی، آگے یہاں پر ہمیں سورۃ العصر میں یہ ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے، یعنی البتہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جہنم سے بچ گئے، جو بچ سکتے ہیں، جو بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے 4 باتوں پر عمل کرنا ہوگا آپ نے. اور ہم نے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہم سب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آئیں. جو بات انہوں نے ہمیں کہی، جو خلاصہ کر کے انہوں نے بتایا اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اس کے اوپر ایمان لے آئیں، اچھے اعمال کریں. نمبر 3، دوسروں تک جو ہے حق کا پیغام پہنچائیں، دعوت تبلیغ کا کام کریں. ہم نے سورۃ الشورى میں دیکھا تھا کہ جس میں جو ہے حکم دیا گیا تھا کہ ہم انسانوں کو کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو مومنین بننے کے لیے دعوت حق کو آگے بڑھانا ہے، یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو یہاں پر تبلیغ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی ہے اور جمے رہنے کی تلقین کرنی ہے. تو یہ 4 باتیں ہیں، ایمان لانا ہے، اچھے عمل کرنے ہیں، دوسروں تک حق کی دعوت پہنچانی ہے، اور آنے والی مشکلات کے اوپر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں، خسارے سے بچنے والے لوگ ہیں، جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، صبر کو سمجھ لیجئے گا، وہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں بچا تو صبر کر لیں، نہیں، ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے. مشکلات پیش آئیں، جیسے ابھی ہم نے سورۃ الانشراح میں اللہ تعالیٰ نے مشکل کو کیسے آسان کیا کہ آپ کی یہ جو محنت ہے اس کے نتیجے میں بہت سے انسان کیا ہوں گے، ہدایت پائیں گے اور جہنم سے بچیں گے. تو وہ جو مشقت اٹھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کرتے رہے، اسی میں ہی ڈٹے رہے، صبر سے ڈٹے رہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا. بلکہ مزید اور زیادہ ایفرٹ بھی، جو آگے اور مشکلات بڑھی اس میں بھی ڈٹے رہے، ایسا نہیں پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے نتیجے میں جو ہے بہت سارے لوگ ہدایت کو پا لیں گے. تو ڈٹے رہنا ہی صبر ہوتا ہے، وہ جس معاملے میں بھی ہو ڈٹے رہنا ہے. ٹھیک ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. آگے بڑھتے ہیں سورۃ الہمزہ کی طرف. سورۃ الہمزہ میں دیکھیں کہ ہم سورۃ العصر ابھی ہم نے پڑھی، اور اس میں ہم نے اچھے اعمال کرنے اور ایمان لانے اور دعوت حق کو پہنچانے کی بات کی، یعنی کہ خسارے سے بچنے والے لوگوں کی جو ہے نشاندہی یہاں پر کی گئی ہے. تو سورۃ الہمزہ میں دیکھیں جو خسارے میں مبتلا ہوئے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر ہم کو پورا غور کرنے کے خدا نہ خواستہ کسی بھی ایک چیز میں ہم تو ملوث نہیں. ٹھیک ہے، آگے اس سے سورۃ الہمزہ میں اس سے بچنے کا طریقہ بھی رہے گا. آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر ان انسانوں کے کرداروں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ دولت جمع کرنا ہو، بہت سارا پیسہ روپیہ بنانا ہو، اسٹیٹس کے پیچھے بھاگنا ہو. ٹھیک ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یا خیانت کرنا، یا پھر غیبت کرنا. ٹھیک ہے، کسی بھی اخلاقی برائی کو برائی نہ سمجھنا، بس یہ سوچنا کہ مجھے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے روپے پیسے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اپنی عزت سمجھتا ہے، اور اس کے لیے یہ تمام جو گناہ اور یہ تمام جو دھوکے بازی ہے وہ اس کو
کہیں نہیں گردانتا، ٹھیک ہے، بس مال جمع کرتا رہتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب رہوں گا اور آگے چل کے بھی یہ کام آ جائے گی، بے شک وہ اس میں سے کچھ حصہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی خرچ کر رہا ہو، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تو کوئی اگر کسی کی امداد کر رہا ہے تو اس کی تشہیر ہی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ کہیں اپنی تصویر پرنٹ کرا کے بھیجی جا رہی ہے، کہیں ان کا نام کوئی اسپیشل ایسی چیز کھلائی جا رہی ہے جو کہ لوگ ایک دم متوجہ ہیں، یہ چیز فلاں نے کھلا دی، اچھا، مطلب سب کے سامنے نام آنا ضروری ہے. ہم اس معاشرے میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر جمے رہنے والا بنائے. تو اگر کوئی ایسے ناموری کے لیے دولت کماتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت تیار کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے حکومت تیار کی گئی ہے. اور حطامہ کیا ہے؟ ایک بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو شعلے لپٹ رہے ہو اور بڑھ رہے ہو، بھڑک رہی ہو، ٹھیک ہے، اور ایسے گھٹیا انسان کو عنقریب اللہ تعالیٰ اس بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دے گا. یہاں ہماری صورت مکمل ہوتی ہے اور ہم بڑھتے ہیں سورۃ الفیل کی طرف. سورۃ الفیل میں دیکھیے ایک واقعے کا ذکر ہے جو قریش کی یاد دہانی کے لیے بیان کیا گیا. اور یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے بیت اللہ، اس کی طرف جب ابراہا ایک عیسائی سرغنہ تھا، ٹھیک ہے، یمن سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے ایک وہ مطلب اپنے ایک تو عیسائی تھا، عیسائیت کے فروغ کے لیے وہ جو ہے اپنے کام کرتا تھا، اور دوسرا تجارت یعنی دنیا کے مال کی طرف بھی اس کی جو رغبت تھی، اور یمن کو ایک وہ زیادہ جو ہے وہ کرانا چاہتا تھا، معتبر کرانا چاہتا تھا دنیا والوں کے سامنے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس نے کیا کیا، ایک ہوم ورک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس وقت دوسرا جو اس کا کمپٹیٹر ہے وہ کیا ہے، کون سی جگہ ہے، تو وہ دیکھا اس نے کہ مکہ میں جو پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ جو موجود ہے وہاں حج ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے مکہ والے بھی پوری دنیا کے لوگوں کی نظر میں ہیں، اور تجارت کرنے جاتے ہیں تو لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، کسی بھی علاقے سے گزر جائیں تو کوئی ڈاکو بھی ان کو نہیں لوٹتا. اور جب وہ وہاں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پوری دنیا سے ان کا جو سامان تھا وہ مکہ والوں تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. حج کے بہانے سے جب لوگ آئے تو تجارتی قافلے بھی آتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اس نے دیکھی تو اس نے کہا کہ میں یمن میں کیا کروں کہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں، اس طرف آنا شروع کریں. تو اس نے کیا کیا کہ الکلیس نامی یعنی کلیسا ایک بنایا، اور اس کو جو ہے ایک بہت زیادہ بڑا کر کے ایسے کر کے اور اس کی تشہیر شروع کر دی کہ یہ عبادت گاہ بنائی گئی ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ لوگ یہاں بھی آئے، یہاں بھی آئے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور یہاں آئیے، یہاں پر آپ کو بہترین جو ہے وہ سارا کچھ ملے گا. تو اب جب لوگوں نے اس کی بات تو سن لی لیکن عمل نہیں کیا. اگلا سال جب حج کا آیا تو حج کرنے تمام لوگ بیت اللہ ہی گئے، مکہ ہی گئے، اور یہ بات جو ہے اس کے لیے ناقابل برداشت تھی. اس نے جو ہے بہت وہ غصے میں آ گیا اور یہ سوچا کہ اب میں جو میری دعوت کو سب لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے، قبول نہیں کیا ہے، تو اب کیا کروں گا، نعوذ باللہ بیت اللہ شریف کو میں شہید کر دوں گا، ٹھیک ہے، بیت اللہ کو جو ہے نیست و نابود کر دوں گا. اور جو ہے اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ 60,000 کا لشکر لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. اب اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے جن کی تعداد تقریباً 13 بتائی جاتی ہے، تاکہ جب ہاتھیوں کو دیکھیں تو لوگ جو ہے روب میں آ جائیں اور راستہ دے دیں، اور ہاتھیوں کے ذریعے اس عبادت گاہ کو میں مسمار بھی کر دوں گا. یہ اس کا جو ہے ایک ٹارگٹ بنا کر وہ چلا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. وہ تو بڑی شان و شوکت اتنا 60,000 کا لشکر لے کر آیا، ہاتھیوں کے ساتھ آیا، اور جیسے ہی وہ لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی محشر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے اس کے جھنڈ اس لشکر پہ بھیجے، اور اس کی چونچوں میں کوئی زہریلی کنکریاں تھیں، مٹی کی کنکریاں، جو ان لشکر والوں پر جسم پر جب پڑتی تو وہ جسم گلنا شروع ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور ان کنکریوں کے جو اثرات جب وہ ہاتھیوں پر پڑتے تو وہ بلبلاتے تکلیف سے اور پھر اپنے ہی جو فوج کے لوگ تھے ان کے اوپر چڑھتے, ان کو ختم کرتے اور سارا کچھ کر کے اس طرح سے وہ پورا لشکر نیست و نابود ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی جو حفاظت ہے وہ خود ہی کی. اس میں مکہ والے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے تھے, ان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ کس طرح, لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. تو جب یہ واقعہ ہوا, یہاں پر ہمیں سورۃ الفیل جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. میں یہاں پر ذکر کروں گی کہ جب یہ واقعہ ہوا, اللہ کو تو وہ جانتے تھے لیکن وہ مشرک تھے نا, اللہ کے ساتھ بتوں کی پرستش کرتے تھے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, لیکن پرستش جو ہے وہ بت بھی بنا لیے تھے انہوں نے فرشتوں کے نام سے, اور اپنے اپنے خود ساختہ معبود بنائے ہوئے تھے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے صرف اللہ کی عبادت شروع کر دی. ٹھیک ہے, 1 سال 6-8 مہینے انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی, کسی بھی بت کو نہیں پکارا. اور یہ والا جو سال تھا اس کو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ بھی اسی سال میں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے ان مشرکوں کو کہ بھائی تم آج جھٹلا رہے ہو. تو جب وہ ابراہہ آیا تھا اور معجزانہ طور پر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی, تو اس کے بعد تو تم صرف اللہ کی ہی عبادت کر رہے تھے, اس کی وحدانیت کو مان رہے تھے, وہ شرک چھوڑ بیٹھے تھے. اور پھر تھوڑے عرصے بعد جب تم پھر دنیاوی کاموں میں مصروف ہو گئے تو تم نے جو ہے دوبارہ سے پرستش شروع کر دی, دوبارہ سے شرک شروع کر دیا. آگے سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ قریش پر کیے گئے احسانات کو بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو تجارتی قافلے تھے ان کو کس طرح سے محفوظ کیا. جب ابراہہ نے لشکر تیار کیا, اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا تو وہ تمہارے لشکروں کو نقصان پہنچاتا, تمہارے تجارتی مفادات کو نقصان پہنچاتا, تمہارے جو ایک معاشی ساخت ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک تو وہ لشکر تباہ ہوا, اس کے بعد تم نے جو ہے عبادت, میری عبادت بھی شروع کر دی. اور جو ہے اب کیا کرنا ہے, اس وقت کو یاد رکھو, اور اس کا تقاضا یہ اس طرح سے پورا ہوگا کہ جو خود ساختہ معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو اور ان کی عبادت کے بجائے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, اور وہ اللہ کے جس رب نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی ہے. ٹھیک ہے, اور بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقہ ہے جو حرم ہے, جہاں پر خون ریزی منع ہے, اور اس کا احترام تمام باہر سے آنے والے لوگ بھی کرتے ہیں. جہاں جس معاشرے میں قتل و غارت گری اور مقابلے بازی عام ہو, چھوٹی سی بات پر قتل کرنا رواج بن گیا ہو, وہاں تمہیں وہ شہر دیا کہ جہاں پر خون ریزی ہی حرام ہے, اور اس بات کا احترام تمام دنیا سے مختلف جگہوں سے آنے والے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو تمہیں تو وہ مقام دیا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں تم کیا کر رہے ہو. تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے, ان کو احساس دلایا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں سورۃ الماعون کی طرف. سورۃ الماعون میں دیکھیے کہ جزا اور سزا کو جھٹلانے والے پس کردار کا بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سورۃ الماعون میں اس معاشرے کے اخلاقی مزاج کی جھلک دکھائی گئی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے. ٹھیک ہے, مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے, اور ان کے جو عقائد تھے وہ نہایت پستی کا شکار ہو گئے. ان کے جو عبادت کے طریقے تھے وہ نہایت جو ہے وہ خراب کنڈیشن میں چلے گئے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں نماز کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو جزا اور سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کیا ہو جاتا ہے, اخلاق کی پستی کا شکار ہو جاتا ہے. جب اسے یہی احساس نہیں کہ میں نے حساب بھی دینا ہے تو وہ جو کچھ کرنا چاہے گا وہ کرتا چلا جائے گا, منمانی کرتا چلا جائے گا, یتیم کا خیال نہیں رکھے گا, دھکے دے گا, محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے گا, اور نماز کا جب دل چاہے گا پڑھے گا اور جب نہیں دل چاہے گا تو چھوڑ دے گا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے گا. اب یہ اس دور میں نماز کا ذکر یعنی تصور موجود تھا, لیکن عبادت کے جو طریقے تھے وہ بدل چکے تھے. ٹھیک ہے, نماز کے اوقات دوسرے ہوں گے, طریقہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا مختلف ہو, لیکن جو ان کا طریقہ تھا, اب آپ دیکھیں, آپ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
جو طواف تھا وہ برہنہ حالت میں کرتے تھے اور اس طواف کو بہت زیادہ افضل مانا کرتے تھے. تو طواف کا تصور تو تھا، لیکن اس میں جو ہے نئی چیزیں ڈالنا، برہنہ حالت میں طواف کرنا، یہ کہاں تک انہوں نے اپنی اس عبادت کو جو ہے مجروح کر کے رکھ دیا تھا. دوسری بات، نماز کے دوران تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اس طرح کی انہوں نے حرکات کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس روش کا شکار ہو چکے ہیں. آگے سورۃ الکوثر ہے، جس کا مطلب، کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثر عنایت کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے گا کہ سورۃ الکوثر کا جو نام کوثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر میں دیکھیے کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حوض کوثر مراد دیا جاتا ہے، جو کہ میدان حشر میں ہوگا، اور اس حوض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے، اور جو ایک بار پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اور اس محشر کے میدان کی سختیوں کو وہ بآسانی جھیل جائے گا اور سکون کی کیفیت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. لیکن یہاں ہم دیکھیں کہ کوثر کے معنی خیر کثیر ہے، اور جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا شمار کریں تو قرآن مجید اس میں شامل ہے. قرآن مجید مطلب ایک کامل ہدایت، اسلام جیسا مکمل دین، یہ بھی خیر کثیر میں آتا ہے. پھر صحابہ کرام جیسے ساتھی، کتنی محبت کرنے والے، جان نثار کرنے والے ساتھی. پھر اس کے بعد بہت بڑی امت، ٹھیک ہے، بہت بڑی کامیابی، یعنی کہ صرف 21 سال، اگر سالوں کی بات کی جائے تو 21 سال کی بات ہے. محنت اور مشقت، اذیتیں جو بھی برداشت کی، جو بھی سختیاں برداشت کی، وہ الگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 21 سال کی عرصے میں ہی دین کا غلبہ فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی خیر کثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کا، اس کے لیے آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور قربانی پیش کریں. ٹھیک ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دشمن ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہوئی اور آپ جو ہوئی تو وہ بچپن میں فوت ہو گئی، تو اب آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اور آپ کا نام بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ جو دشمن آج یہ بات کر رہے ہیں یہ خود ہی بے نام و نشان رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو قیامت تک بلند سے بلند ہوتا رہے گا. بے شک. آئیے اس صورت کے اختتام پر ہم درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آگے بڑھتے ہیں سورۃ الکافرون کی طرف. سورۃ الکافرون میں دیکھیں کہ کافروں سے اعلان برات کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس میں کافر جو تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ مختلف پیشکش کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت حق کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی طرف جو ہے کھینچے چلے جا رہے ہیں. سختیاں، ظلم، بھوک کچھ ان کی نظروں میں نہیں ہے، صرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جو ہے ان کی نظر میں بے دین ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم کیا کریں کہ مختلف وہ پیشکش کیا کرتے تھے، کبھی سرداری کی پیشکش، کبھی کوئی پیشکش. تو یہاں پر جو ان کا ایک مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی یا ہمارے طریقے کے اوپر عبادت کریں، اور کچھ عرصے ہم کیا کریں گے کہ ہم آپ کے طریقے کے اوپر عبادت کریں گے، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے صرف. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے برات کا اعلان کر دیا، اور ان کے اس سمجھوتے اور اس پیشکش کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے آگاہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی تم کر سکتے ہو.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ کچھ دنوں کی بات تو ہے نہیں نا, جو ایمان میں داخل ہوا وہ تو پورا پورا داخل ہو گیا, یہ تو ہرگز کوئی بات قابل قبول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو معبود حقیقی کی تو کوئی اولاد یا شریک ہے ہی نہیں, جبکہ تم تو ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں اور جو تمہارے خود ساختہ بت ہیں, جو معبود ہیں, وہ اس کے شریک ہیں, یعنی وہ ان کے ذریعے سے کام کراتا ہے. ٹھیک ہے, تو تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کچھ اور ہے. تو تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, تمہارا جو طریقہ ہے اپنے من گڑت معبودوں کی جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے, تم اسی پر قائم رہو اور اسی کے عوض تمہارا جو بدل ہوگا وہ مل جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ان کا دین کافی ہے, اور جس میں وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. سورۃ النصر شروع کرتے ہیں. اب یہاں سورۃ النصر میں دیکھیے گا کہ فتح مکہ سے پہلے اس کی بشارت دی گئی. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان کیا جا رہا ہے. وہ ذمہ داری جو اللہ نے سپرد کی تھی اور سورۃ انشراح میں اس کا ذکر کیا تھا, اب یہاں پر وہ مرحلہ جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب اللہ کی مدد آئے گی, مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے گی اور دین غالب ہو جائے گا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا, جو مشن تھا, وہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا, اور لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ گروہ کی صورت میں جوک در جوک نظام اسلام کو قبول کر لیں گے, اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو جب یہ وقت آ جائے گا تو کیا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ جائے گا, اور اس کے لیے آپ نے تیاری شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ والی جو کیفیت تھی شروع میں کہ اللہ کو پہچان کر اس کی قربت حاصل کر کے جو سرور مل رہا تھا, وہ جو ذمہ داری دی تھی, اب وہ ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اب آپ پورے کے پورے کیا کریں گے, کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے, حمد بیان کریں گے, اور اس جو بھی آپ کا مقصد تھا اس میں جو کوئی غفلت ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, کوئی نماز دیر سے پڑھی تھی, کوئی اور کام تھا جو رہ گیا تھا, تو اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے. ٹھیک ہے, اور جو کوئی غلطی آپ کے ساتھیوں سے ہو گئی, خدا نخواستہ آپ سے ہوئی, اس کے لیے استغفار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نظر کرم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ آپ نے اب جانے کا وقت قریب ہے, تسبیح کیجیے, حمد و ثنا کیجیے اور مغفرت طلب کیجیے. کس سے بات کی جا رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے, تو میں اور آپ تو کہاں ہمارا درجہ بنے گا, ہمارا جو درجہ ہے وہ کس لیول پر ہوگا, ہم کہاں جا کر جو ہے اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم تو اس فتنوں کے دور میں بھی ہیں, ہم بہت ساری چیزیں خود جانتے ہیں, قبول کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, پھر بھی ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طرح اس میں شامل بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو دین پر جمنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم تو اپنے آپ کو بہت بچا کے چلتے ہیں. یا ایک بات, ارے ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا, ہم نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا, ہم نے تو کبھی دل آزاری نہیں کی, ہم نے تو کبھی بڑا بول نہیں بولا. اس طرح کی باتیں ہم اکثر سنتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہتے بھی ہوں, ہے نا. تو ہمیں استغفار کی کتنی ضرورت ہے. انبیاء کرام تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام آ چکا. ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ, جس میں انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو انعام یافتہ ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ استغفار طلب کرو اگر کوئی غلطی, کوئی کوتاہی ہو گئی ہے. اور ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں توبہ کو شامل رکھنا ہے, استغفار کو شامل رکھنا ہے. ہمیں اپنے ہر عمل کو دوبارہ سے جانچنا ہے. ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر کسی انسان کا دل دکھایا ہے نا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس انسان سے بھی معافی مانگنی چاہیے, صرف اللہ کے آگے توبہ نہیں کرنی ہے. اب آگے یہ کام دوبارہ نہ ہو, اس کی بھی جو ہے نیت کرنی ہے. یہاں سورۃ النصر مکمل ہوتی ہے, سورۃ المسد کی طرف بڑھتے ہیں. سورۃ المسد کا دوسرا نام سورۃ اللہب ہے. سورۃ اللہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب یعنی کہ
رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور ساتھ میں گھر تھا، بالکل پڑوسی بھی تھا۔ اب جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا، مبعوث نہیں کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت زیادہ محبت بھی تھی، دکھایا بھی جاتا تھا، شفقت کا مظاہرہ بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دینی شروع کی تو وہ جو ہے بدترین دشمن میں بدل گیا، وہی سگا چچا بدترین دشمن میں بدل گیا، اور اتنی زیادہ دشمنی نبھائی کہ وہ گالیاں دینا، ذلیل کرنا، اور یہاں تک کہ گھر ملے ہوئے تھے نا، باہر ہانڈی رکھ کر لکڑیوں پر پکایا جاتا تھا، تو پکتی ہوئی ہانڈی میں نجاست ڈالنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، یہ معمول تھا اس کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجموعے میں تبلیغ کے لیے نکلتے جاتے تو پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں کو ان سے دور رہنے کی اور ان کی بات نہ سننے پر مجبور کرتا اور ہر طرح سے رکاوٹیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا جو آغاز ہے وہ اپنے عزیز و اقارب سے کیا، جو دوست احباب تھے، جو رشتہ دار تھے، گھر پر دعوت پہ مدعو کیا، اور روز حساب کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا، شرک کے بارے میں بتایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ پہاڑ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں، تمہارے پر حملہ ہونے والا ہے۔ جب لوگ متوجہ ہوئے تو کہا کہ میں تمہیں اس وقت سے ڈرا رہا ہوں کہ ایک حساب کا دن ہے جو تمہارے بہت قریب ہے، ٹھیک ہے، تو بچو اس چیز سے، بچو شرک سے۔ تو یہاں پر ابو لہب نے آگے بڑھ کے کیا کہا، نعوذ باللہ، کہ محمد یہ بات تم نے پہلے بھی کی تھی اور تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ ایک یوں سمجھ لیں بد دعا تھی، یا ناکامی کے لیے ایک اطلاع دینا، یا اس طرح کی تھی، تذلیل کا ایک جو ہے اظہار تھا۔ اس کے جواب میں سورۃ اللہب جو ہے نازل کی گئی اور اس میں بیان کیا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہوگا اور اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا، اور روز قیامت انگاروں والی آگ میں جلے گا، اور اس کی بیوی جو بہت زیادہ غیبت کرتی ہے وہ کیا کرے گی، آگ کو بڑھائے گی، اس آگ کو مزید اپنے عمل سے بڑھاتی رہے گی، اور جب وہ ہلاک ہوگی تو کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندے بن کر اٹکے گی۔ اب دیکھیں جو وہ اس کے عمل تھے نا، کہ لکڑیاں سمیٹنا، کانٹے سمیٹنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طلوع فجر سے پہلے جب جاتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک قیمتی ہار پہنتی تھی جس پر وہ اتراتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے گلے میں تو ایک رسی ہوگی، جو عرب میں رواج تھا کہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں جو لکڑی لے کر آتی تھی جنگل سے جا کے پکانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے، تو وہ گلے میں ایک رسی ڈالا کرتی، تو اس کا جو آج یہ غرور کر رہی ہے اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا، اور پھر بعد میں جو انجام ہوا ابو لہب کا، وہ مرنے سے پہلے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کو جسمانی کوئی ایسی بیماری پھوڑوں کی صورت میں ہوئی کہ اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، اور لوگوں نے اس کا، یعنی اس کی اولاد نے بھی اسے چھوڑ دیا، اور جب وہ مر گیا تو لکڑی کے سہاروں سے اسے ایک گڈھے میں ڈالا گیا، تو یہ اس کا انجام ہوا۔ یہاں سورۃ المسد مکمل ہوئی، آگے بڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص کی طرف۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یکتا ہونے کا بیان ملتا ہے، اور یہ اس سورت کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فضیلت ہے اس کے اعتبار سے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ یعنی معبود حقیقی کے امتیازی اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، ہر شے کی بات ہو رہی ہے جو اس کی محتاج بھی ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی مثال ملے، جو اس کی مثل ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جس میں جو ان کا شان نزول میں ایک ہی بیان کروں گی کہ
مدینے کے ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی پر عام ایک جو بشری کیفیت ہے، انسانی کیفیت ہے، اس کا جو ہے اثر نظر آتا تھا، جیسے کبھی بخار ہو جانا، تلوار کے وار سے زخمی ہو جانا، ٹھیک ہے، تو جادو کا اثر بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیت صحت کے اوپر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا نزول کیا، ٹھیک ہے، اور اسی کے پڑھنے سے وہ جادو کا اثر ختم بھی ہوا، اور سورۃ الفلق میں ہم دیکھیں گے کہ خارجی شر سے حفاظت کے لیے دعا ملتی ہے ہمیں، اور سورۃ الناس میں داخلی یعنی اندر کے جو شر ہیں ان سے حفاظت کی دعا ملتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں سورۃ الفلق میں اللہ فرماتا ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں کیونکہ یہ دعا ہے، ہم نے اس کی ادائیگی ایسے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور ہر اس شے سے، ہر اس شے کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پھونک پڑھ کر گروہوں پر پھونکتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرے۔ یہاں پر جو باہر سے ہونے والے حملے ہیں انسانی ذات پر، ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں اور یہ صورت جو ہے وہ پڑھتے ہوئے وہ جو نشاندہی کی گئی تھی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے کنویں کے اندر، وہ نکالے گئے اور وہ گرائیں کھولتے ہوئے ان صورتوں کو پڑھا گیا، تو وہ جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہوتا گیا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ منتر پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی، حسد کرنے والے سے بھی، جو حسد کا شکار ہو کے لوگ جو ہے کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہیں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ مختلف اقدام ہو سکتے ہیں۔ اب سورۃ الناس میں ہم اندرونی شر سے حفاظت مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ میں پناہ طلب کرتی ہوں تمام انسانوں کے رب سے، تمام انسانوں کے بادشاہ سے، اور تمام انسان کے معبود حقیقی کی اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے نا، ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو، اور یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ایک صفت کا نام ہے، انسان میں بھی اس طرح کی صفت پائی جاتی ہے، ہمارے ارد گرد بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جس طرح ہمارے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے نا یہ کام کرنا چاہیے، یہ ایسے نہ ہو گیا ہو، کسی چیز میں تاخیر ہو گئی تو ہمیں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اللہ کے اوپر یقین کم کرنے کے لیے۔ اسی طرح کے کچھ لوگ بھی ہمارے ارد گرد ہوتے، ارے ایسا نہ ہو گیا ہو، ویسا نہ ہو گیا ہو، تو شیطان ان کے ذریعے ہمیں جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تمام چیزوں کے شر سے جو ہمارے دل پر اثر کریں ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم جاتے ہیں، اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ کثرت سے ان کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اپنے اذکار میں ان کو شامل رکھتے تھے، تو ہمیں بھی ان دعاؤں کو، ان صورتوں کو، معوذتین کو اپنے اذکار میں شامل رکھنا ہے صبح اور شام کے، تاکہ ہم جو ہے باہری حملوں سے بھی بچ سکیں اور اندرونی حملوں سے بھی بچ سکیں، جو شیاطین کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جادو کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ حسد کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈر کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر ہمارا پارا مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ ہمارا قرآن کمپلیٹ ہوا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ جب ہم نے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن لکھ کر ہمیں بیان کر دیا، پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا، ہدایت کا راستہ ہمارے سامنے رکھ دیا، اور دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، کامیابی حاصل کرنے کا، یعنی جنت تک کی منزل ہمیں دکھا دی کہ ہمیں اگر جنت کی طلب ہے تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور ہم گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور گمراہوں کے صرف اچھا راستہ ہی نہیں دکھایا بلکہ گمراہی کا راستہ بھی بتایا، اور ان کے جو
جو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے کہ گمراہ لوگوں کی یہ نشانیاں ہیں وہ بھی بیان کرتی ہیں کہ کہیں ہم اس میں ملوث نہ ہو جائیں. تو ہدایت جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو بڑھا دیتا ہے. جو منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور سے دور کر دیتا ہے. دورہ قرآن کا جو مقصد ہے، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے گا کہ دورہ قرآن اپنی زبان میں سیکھنا افضل ترین ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے. عربی پڑھ کر ہمیں نہیں پتہ چل رہا، یا تو ہم عربی کو سیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا ہم اس کے مقصد کو، اس کے مطلب کو پہنچ کر اپنی زندگی اس پر گزاریں، یا پھر اگر ہم عربی نہیں سیکھ پائے تو ہم اردو میں اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے گا دورہ قرآن ہم نے کس لیے کیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسا اس کا حق ہے، قرآن کو غور کر کے پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو. ہم نے عمل کرنا آسان کرنا ہے تو ہم نے اس کو اپنی زبان میں پڑھا. ٹھیک ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عربک جو ہے وہ اس کا حق ادا ہو گیا. عربی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، وہ کسی بندے کے الفاظ نہیں. اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر عمل کرنا اس کے حق کو ادا کرنا ہوتا ہے. اسی کے لیے ہم نے اس قرآن کو اردو زبان میں سمجھا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں اس دعا کے ساتھ آج اپنا جو ہے لیکچر کا اختتام کروں گی کہ اللہ، جو میری قبر کی وحشت ہے، جو وحشت ہوگی ہمیں قبر کی، قرآن مجید کی جو قربت ہے اس کے ذریعے سے اس وحشت کو دور فرما دے. یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے قرآن عظیم کی بدولت، اور اس قرآن کو امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے اور رحمت بنا دے. یا اللہ اس قرآن سے اگر میں کچھ بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دے. یا اللہ مجھے سکھا دے جو میں نہیں سیکھ پائی. یا اللہ جو بات مجھ تک نہیں پہنچ پائی وہ میرے سامنے کھول کر رکھ دے. یا اللہ میرا عمل کرنا آسان بنا دے. یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اس پر جمی رہوں، اس کو پڑھتی رہوں، اس کو رات میں بھی پڑھوں، اس کو دن میں بھی پڑھوں. اور اے تمام جہانوں کے رب، جب میں اس پر عمل کر لوں، اس کے اوپر اس سے ہدایت پالوں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں، اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کر دوں، تو یا اللہ اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا دے. یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری نیک خواہشات کو پورا کر دے. یا اللہ تو سننے والا ہے. یا اللہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب لے لے. یا اللہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو مستحکم کر دے. یا اللہ طاقت عطا کر دے. یا اللہ فلسطین میں ہونے والے ظلم کو روک دے. یا اللہ، یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ میری وہ بہنیں جو اولاد کی نعمت کے انتظار میں، یا اللہ ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے. یا اللہ پاک روزگار عطا کر دے. یا اللہ مفلسی کو دور کر دے. یا اللہ اس پاک مہینے، عظمت والے مہینے کی برکتیں ہم پر نازل فرما دے. یا اللہ اگر ہم کسی آزمائش میں ہیں تو اس آزمائش کو راحت میں بدل دے. یا اللہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یا اللہ ہمیں اس آزمائش میں سرخرو کر دے. یا اللہ ہماری مشکلات کو ختم کر دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی جنت میں درجات بلند کر دے. یا اللہ پاک جو والدین حیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. یا اللہ، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ عذاب قبر سے نجات دے دے. یا اللہ جہنم کی آگ سے نجات دے دے. یا اللہ رحم فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا رب العالمین، یا الہ العالمین، تو بے شک دعاؤں کا سننے والا ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.